السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ مفتی صاحب کے آفس میں موجود ہیں، اور آج میں آیا ہوں مفتی صاحب کے بلاوے پر۔ مفتی صاحب نے بلایا ہے، کچھ سوالات مفتی صاحب کی طرف آئے چینل کی طرف سے ہی، تو مفتی صاحب نے فون کیا تو میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ مفتی صاحب آتے ہیں، مفتی صاحب سے کچھ ڈسکس کریں گے۔ 3-4 مسائل آئے ہیں، تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ اور جس طرح ابتباد کے اندر میں عرض کرتا رہتا ہوں، پلاٹوں کی خرید و فروخت کے لیے، مکانات کی تعمیرات کے لیے، رینٹل پراپرٹی کے لیے آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور عمرے اور حج کی خدمات کے لیے آپ مفتی صاحب کے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ مفتی صاحب سے اب انشاءاللہ آنے والے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو جو بھی آپ کے مسائل ہوں، سوالات ہوں، آپ سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ کیسی بھی امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آپ کو زحمت اس وجہ سے دی ہے کہ آپ کے چینل کے حوالے سے کچھ دوست احباب نے کچھ سوال پوچھے تھے، اور ان سوالات میں سے کچھ سوالات 2-3 ایسے تھے کہ جن کا جواب میں نے کہا کہ آپ کو بلا کے بذریعہ آپ کے چینل کے ہی ان کو دے دیا جائے۔ پہلا سوال ایک بھائی نے یہ کیا تھا کہ استخارہ کیسے کیا جائے۔ ممکن ہے انہوں نے آپ سے یہ چیز شاید ڈسکس بھی کی ہوگی۔ جی ایسا کوئی مجھے بھی فون آیا تھا۔ جی تو اس میں یہ ہے کہ استخارہ مشورے سے ہے، اور استخارے میں مشورہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انسان اللہ کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے تو اس کی جو سنت، اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان استخارے کی ایک تو لمبی دعا ہے وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا یہ پڑھ لے، نہیں تو اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ پڑھ لے، اللہم اغفر لی جی واختر لی، واختر لی، جی یہ پڑھ لے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ بہتر جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لمبی دعا پڑھ لے تو بہتر، نہیں تو شارٹ پڑھ لے، یہ پڑھ کے تو وہ سو جائے۔ ابھی سونے کے بعد اٹھے یا اگر جاگتے ہی کر رہا ہے، نوافل پڑھنا بھی اور سونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مستحب عمل ہے، بھی کرے بہتر ہے، نہ کرے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اس کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل جس بھی طرف مطمئن ہو جائے وہ کام کر دے۔ مثلا ابھی اگر 2 کام ہیں، دونوں جائز کام ہیں، استخارہ ہوگا بھی جائز کام میں، ناجائز کام میں استخارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر 2 کام ہیں کہ جی یہ کام یوں کروں یا یوں کروں، اکثر زیادہ تر ہوتا عموماً رشتوں کے اندر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے، جی اللہ سے کے ساتھ مشاورت کر لی جائے، لیکن استخارہ خود کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک چیز یہ پھیلائی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے کہ استخارے کے اندر خواب آنا، استخارے کے اندر خواب آنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، استخارے کے اندر رنگوں کا نظر آنا یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض اوقات خواب آ جاتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی۔ بس اوقات انسان کی خواب کے بھی متعلق آتا ہے کہ خواب کی جیسے 3 قسمیں، ایک رؤیت المنام ہے، جو دیکھتا ہے دن کو سوچتا ہے وہی آتا ہے خواب میں، دوسرا یہ ہے رؤیا کاذبہ ہیں، جھوٹے خواب ہیں، تیسرا ہے رؤیا صادقہ ہیں، سچے خواب ہیں۔ لیکن اس چیز میں بھی بنیادی طور پر انسان کے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے افعال کو۔ اگر وہ سچا آدمی ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو اس کو جھوٹا خواب کام ہی آئے گا۔ اگر وہ بندہ باتوں میں ہی کذاب کی طرح کا ہے، جھوٹا ہے، تو اس کو خواب سچا کام ہی آئے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر اس کا دل مطمئن ہو رہا ہے یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ مشاورت میں، تو وہ کام کر لے، اگر نہیں مطمئن ہو رہا تو اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ تو استخارہ ہے۔ اور اس کا جو عمومی طور پہ آسان الفاظ میں اس کا جو لمبی دعا ہے وہ اگر دیکھ کر پڑھ لی جائے تو کوئی بھی وہ بھی بہتر ہے، نہیں تو صرف اتنا پڑھ لیا جائے اللہم اغفر لی واختر لی۔ اور اس کے بعد اگر بالفرض کوئی کہتا ہے کہ جی اس کام میں یوں آپ مجھے بتائیں، استخارہ کر کے بتائیں، اپنے بالفرض بیٹا باپ کے کہتا ہے یا باپ آگے سے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں، تو وہ چیز ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں یہ آ جائے گا کہ استخارہ اب کر لیا، اب استخارے کو یا خواب کو
اس کو اسپیشلی جو خواب ہے، خواب تو اس بندے سے بیان کیا جائے کہ جس بندے پہ آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ کہ وہ بندہ آپ سے محبت کرتا ہو، پھر اس بندے کو خوابوں کا علم ہو. ہر ایک بندے کے آگے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. خواب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے بیان کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتایا کہ جی اگر خواب کی تعبیر دے دی جائے تو اس خواب کو پڑھ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر پوری ہو جاتی ہے. اس لیے خواب اس بندے سے بیان کی جائے جو مستند عالم ہو، یا کم از کم یہ ہو کہ پھر وہ اس سے محبت ضرور کرتا ہو، کیونکہ اگر وہ تعبیر جیسی دے گا ویسی وہ خواب ہو جائے گی. اب اس کے بعد آگے اگر چلا جائے دوسری چیز کی طرف تو وہ آ جائے گی استخارے کے اندر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا خواب کا آنا ضروری نہیں. بعض اوقات جو کہا جاتا ہے سبز رنگ نظر آئے، سفید نظر آئے، یوں ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا استخارے کے حوالے سے. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک اور جو عموماً کہا جاتا ہے کہ جی فال نکلوایا جاتا ہے نعوذ باللہ قرآن کے ذریعے، یا اسی طرح سے عموماً جنازے کو دفن کرنے کے بعد جو قرآن کو گھمایا جاتا ہے کہ جی ہلا کرتے ہیں، یہ تمام ناجائز اور حرام کام ہے. اسپیشلی جو فال کا کیا جاتا ہے کہ جی فال نکالی ہے، فال نکلوائی ہے، تو یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کچھ نہ کوئی چیز بتا دیں، وہ جدا بات ہے انسان کو، اور وہ خواب سچا ہو جائے وہ جدا بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اب اس کے ذریعے غیب کی کسی چیز کا کوئی بتائے گا یہ اس طرح کا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں شریک ہونا شرک ہے. تو پھر یہ بندہ اس طرح سے شرک کی گہرائی کی طرف جاتا جا رہا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کسی بھائی کا کہ نماز پڑھتے پڑھتے مکروہ وقت آ جائے تو اب کیا کیا جائے. دیکھیں اگر ایک آدمی نے نماز شروع کی ہے، اب مکروہ وقت میں سجدہ حرام ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ ذہن نشین کر دیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں. فجر کا نماز جس وقت ہوگی، اب اس کے بعد کوئی نوافل اور حتیٰ کہ سنتیں بھی اس دن کی فجر کی نماز کے بعد پڑھنی جائز نہیں جب تک طلوع آفتاب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جس وقت نماز کا مکروہ ٹائم عموماً ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، وہ اس سے لے کر اشراق کے وقت تک یہ مکروہ وقت ہے، اس کے دوران سجدہ حرام ہے. اور اس میں بھی یوں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس وقت فجر کی نماز ایک بندے نے پڑھ لی، اب اس کی سنتیں رہی ہوئی ہیں تو سنتیں وہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھے گا. پھر اسی طرح سے فجر کی سنتوں کے بارے میں جیسے بہت زیادہ حدیث میں تاکید آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑوں سے تمہاری گردنوں کو رونق دیا جائے. اتنی سخت قسم کی وعید آئی ہے کہ گھوڑے اگر گردنوں پہ آ گئے پھر بھی فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو. تو جب سنتوں کی اتنی تاکید آئی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ زور کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد زوال کے وقت سے پہلے جتنا ٹائم ہو اس میں بندہ فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتا ہے. اگر اسی طرح قضا نماز بھی پڑھتا ہے زور سے کے ٹائم سے پہلے تو فجر کی سنتیں پڑھے گا، پھر فرائض پڑھے گا. عصر کے بعد کا یہ ہے. اب فجر کا یہ ہے کہ فجر کا جیسے ہی سورج طلوع ہوا، اس نے نماز شروع کی ہوئی تھی، ادھر سے سورج طلوع ہو گیا، اب یہ نماز توڑ دے گا، اب یہ اس کی قضا کرے گا. لیکن عصر کا یہ معاملہ نہیں ہے. عصر کا معاملہ اس سے مختلف ہے. عصر کا معاملہ اس سے مختلف اس وجہ سے کہ ایک بندے نے نماز شروع کی، چاہے کسی مسائل کسی پریشانی کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، اس نے نماز شروع کی، اب اوپر سے فوراً غروب آفتاب ہو گیا، اب وہ جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا؟ حدیث میں الفاظ آئے ہوئے ہیں الی عصر یومہ، مگر اس دن کی عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے. اب ایک بندے نے شروع کی، اس نے ایک رکعت پڑھی، ادھر سے اذان ہو گئی، اب جلدی سے اپنی نماز پوری کر لے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ عصر کی جو نماز شروع ہوئی ہے وہ شروع ہی ایسے وقت میں ہوئی ہے جو وقت کے سورج کے غروب کے قریب کا ہے، ادھر سورج ڈلتا جا رہا ہے، تو جبکہ فجر کی یہ چیز نہیں ہے. اس وجہ سے عصر اور فجر میں یہ فرق ہے. تیسرا ٹائم آ جاتا ہے جس وقت عین زوال کا وقت، عین زوال کا تھوڑی سی گھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 15-20 منٹ زیادہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ، اتنا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں نوافل فرائض کوئی بھی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے.
اللہ یہ کہ یعنی عصر کے بعد بھی اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک انسان اپنی قضاء شدہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن سامنے نہیں، وہ بھی سائڈ پہ پڑھے گا، کسی کے سامنے ادا نہیں کرے گا کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی نوافل پڑھ، کیونکہ قضاء اس کے ذمہ قرض ہے، اب قرض اس نے ادا کرنا ہے، قرض ادا کرنے سے پہلے اس کو موت آ گئی، پھر کیا کرے گا؟ تو لہٰذا اس وقت میں یہ قضاء نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں ایک مفتی صاحب معذرت کے ساتھ ایک صورت میرے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ جمعے والے دن میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا تھا، تو غالباً 2-3 جمعے پہلے ایسا ہوا ہے، ویسے عموماً ایسا ہوتا تو نہیں، کسی ٹائم کی کمی کی وجہ سے زوال کو 15 منٹ رہتے تھے تو میں نے صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لی، اینڈ جس وقت زوال کا ٹائم پورا ہونے کو تھا تو میری 1 رکعت رہتی تھی، تو پھر اس میں آپ میری کریکشن کریں کہ اس میں نے یہ کوشش کی تھی کہ آخری رکعت میں نے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، حمد و شریف بھی پڑھی، اس کے ساتھ سورت بھی ملائی، اور اس کے ساتھ میں نے رکوع سجدے اپنے پورے کر لیے، کیونکہ زوال کے وقت سجدہ کرنا ممانعت ہے، تو وہ سارے پورے کر کے جب میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تشہد کی حالت میں، تو وہاں پھر میں نے اپنی 75 تسبیحات پوری کر کے تو سلام پھیر لیا۔ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جس وقت مکروہ وقت شروع ہو گیا اس کے بعد نماز پڑھنا، سجدے سے مراد یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے آپ رکوع میں ہوں، چاہے تشہد میں ہوں، چاہے سجدے میں ہوں، جس میں بھی، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی وقت آ جائے تو انسان صرف اتحیات کو عبدو و رسولو تک پڑھ کے آگے درود شریف مختصر کر لے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی، آگے ربنا اغفر لی، یہ بھی دعا آگی، اس طرح سے مختصر ترین کر کے اس کو ختم کر لے، کیونکہ ابھی ظاہر ابھی یہ لمبا کرے گا مکروہ ٹائم میں پھنس جائے گا، تو اس لیے اس کو مختصر ترین کر تو پھر وہ میری تشہد مکروہ ٹائم میں چلی گئی تھی، وہ نماز میری ٹوٹ گئی، نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ لیکن جو آپ نے یعنی پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، کیونکہ اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ تھا کہ نفل نماز تھی، ٹھیک ہے، کوئی فرض یا واجب ہوتی تو آپ کو اس کا دورانہ لازم ہوتا، نفل نماز تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جس وقت آپ نے سلام پھیرا ہے، آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے ہو گیا وقت، لیکن ابھی آپ کو اس کے ٹائم کا آپ گھڑی کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، آپ اگر گھڑی کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ ایک چیز پیش آ گئی۔ ویسے عموماً کوشش یہ کیا کریں، آپ سے بھی اور تمام دوسرے احباب سے بھی گزارش ہی کرنی ہے کہ انسان کم از کم کوئی بھی نماز شروع کرے تو پہلے کم از کم ٹائم کی جانچ کر لے کہ ابھی کتنا ٹائم، اگر بالفرض فرض کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اگر یہ سنتے پڑے گا تو اس کے فرض رہ جائیں گے، تو پہلے جلدی سے فرض پڑھ لے، پھر اس کے بعد سنتے پڑھ لے، لیکن اب جیسی مکروہ وقت شروع ہوگا تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، تیسرا سوال یہ کسی بھائی نے کیا تھا، میرے خیال سے ان کا نام شاید شہاب تھا یا شہریار تھا، ابھی میں شاید مکس کر رہا ہوں۔ ان کا یہ سوال تھا کہ مسبوق کی رکعت رہ جائے اور مسبوق بندہ ہے، اس کی رکعت رہی ہوئی ہے، تو اب اس نے اپنی رہی ہوئی رکعت میں اس نے واجب پڑھا ہے، واجب کے اندر کوئی اس نے کمی کر دی ہے، ٹھیک ہے، رہی ہوئی رکعت میں، تو اب وہ کیا صورتحال کرے؟ انہوں نے تو لفظ مسبوق لکھا ہے، پہلے یہ تھوڑی سی تشریح ہو جائے کہ مسبوق کیا ہے۔ مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جس کی امام کے ساتھ 1 آدھ رکعت رہ جائے، مقتدی ہوتا ہے اس کا 1 رکعت رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی۔ اب پہلے تو ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ جو رکعت رہی ہوئی ہے وہ پہلی رکعت سے شمار ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی رکعت سے اب پہلے وہ ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، اس طرح سے آگے چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ امام کے ساتھ، اب انہی کے سوال میں ایک اور چیز ذہن میں آ گئی کہ امام کے ساتھ ابھی مسبوق بندہ ہے، وہ ملا ہوا ہے نماز میں، اس کی رکعت رہتی ہے، اب امام سجدہ سہو کر رہا ہے، تو یہ بندہ سلام نہیں پھیرے گا، سجدے کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ لفظ سلام سے انسان نماز سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ سجدے کر لے گا امام کے ساتھ لیکن سلام نہیں پھیرے گا، اگر امام نے جو سجدہ سہو کیا، اب اس کے بعد پڑھتے ہوئے اس کو بذات خود کوئی آ گیا، کوئی اس سے سہو ہو گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، تو واجب چھوٹنے پہ پھر یہ سجدہ سہو کرے گا اور پھر یہ سجدہ سہو مکمل کرے گا، اور سجدہ سہو کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف سلام ہوتا ہے، تو بس یہ ساری چیز ہے۔ تو
مزید اگر کوئی بھی چیز ہو تو آپ کے توسط سے ماشاءاللہ لوگ پوچھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اسکرین پر نمبر ہوتے ہیں, اسکرین پر آپ کا نمبر بھی ہوتا ہے, میرا نمبر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. جزاک اللہ کاشف بھائی, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.